آج بیسیکلی تو ہمارے سلسلے کا ٹاپک تخت بلقیس ہے، لیکن اس سے پہلے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پرندوں، ہواؤں، جنات اور سرکش شیطان پر بھی حکومت دی۔ پرندے اور جانور بھی آپ کے تابع تھے۔ ایک کمال کا پرندہ آپ کے ساتھ ہوا کرتا، ہدہد اسے کہتے ہیں۔ اس ہدہد نے کیا کمال کیا اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور پھر تخت بلقیس کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا وہ بھی جانیں گے۔ اور اگر سلسلے کے وقت نے اجازت دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وفات کا واقعہ ہے، دنیا سے پردہ فرمانا بھی آپ کا ایک امیزنگ اور ایک کمال کا واقعہ ہے، وہ بھی جانیں گے۔ حضرت ابو صدیق ناجی رحمت اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایک بار بارش کے لیے دعا کے لیے باہر نکلے تو آپ نے ایک چونٹی دیکھی جو اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں اور ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہیں، پس تو ہمیں دوسروں کے گناہوں کے سبب ہلاک نہ فرما۔ پانی نہیں آ رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ آپ چونٹی کی آواز بھی سن لیتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا واپس لوٹ جاؤ، اس چونٹی کی دعا سے بارش ضرور برسے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سفر کے دوران ہدہد پرندے کے حوالے سے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو کیا فرمایا، آئیے قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں، اور یہ پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 20 اور 21 کی تلاوت پہلے سنتے ہیں، پھر ترجمہ سنتے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ اب یہاں اس آیت کی تفسیر میں سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھاڑ کر، یا اسے اس کے پیاروں سے جدا کر کے، یا اسے اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کر، یا اسے غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے۔ مفسرین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندوں کا جائزہ لینے اور ہدہد کے بارے میں دریافت کرنے کا کوئی سبب یہ بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تھے ناظرین، تو ہدہد جو تھا وہ پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ زمین کے اندر بھی کہاں پانی ہے وہاں بتا دیتا۔ ذرا سوچیے، آج بڑی بڑی سیٹلائٹ مشینز لگتی ہیں اور اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں اندر پانی ہوگا۔ اس زمانے میں ہدہد پرندہ اوپر اڑتے ہوئے بتا دیتا کہ زمین کے اس حصے میں کھودا جائے تو پانی نکلے گا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں اسے پانی نظر آتا تھا وہ چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کرتا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو آرڈر دیتے تھے اور جنات اس جگہ کو کھود کر تھوڑی دیر میں پانی نکال دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جس جگہ پر اترے انہیں وہاں پانی کی حاجت تھی، لشکر والوں نے پانی تلاش کیا مگر انہیں پانی نہ ملا، تو ہدہد کو دیکھا گیا کہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن وہ بھی موجود نہ تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے جب ہدہد کو موجود نہیں پایا تو پھر یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد ہدہد زیادہ دیر تک تو غیر حاضر نہ رہا، جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کی، اور جو اس نے عرض کیا قرآن پاک میں وہ بھی موجود ہے۔ پھر قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں، پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 22 سے لے کر 26 کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے. کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ہدہد سے کیا فرمایا یہ بھی قرآن میں موجود ہے. آئیے یہ بھی سنتے ہیں. پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 27. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے. یعنی آپ نے اس سے کہا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے. اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ. اس مکتوب پر آپ نے مہر لگائی اور ہدہد سے کیا فرمایا، یعنی ہدہد سے یہ فرمایا کہ میرا یہ فرمان لے جاؤ اور ان کے پاس ڈال دو. یعنی ہدہد کو ایک پیامبر کی حیثیت سے میسج پہنچانے کی حیثیت سے روانہ کیا گیا. اور قرآن میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں. چنانچہ پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 28 کی تلاوت سن لیجیے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب یہ ہدہد جو تھا مکتوب لے کر بلقیس کے پاس پہنچا. اس وقت بلقیس کے گرد اس کے امراء اور وزراء کا مجمع تھا. وہ بھی ملکہ تھی اور اس کے آس پاس بڑے بڑے اس کے وزیر اور امراء تھے. ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا. ملکہ بلقیس نے اس مکتوب پر مہر دے کر، اس مکتوب پر جو مہر تھی وہ دیکھ کر کہنے لگی کہ اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے. بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے. یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. حضرت سلیمان نے یہی لکھا تھا. بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی. اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے، اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ پاک کے نام سے تھی. مکتوب کا مضمون سن کر جو بلقیس نے اپنے وزراء سے متوجہ ہو کر مشورہ چاہا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں، تو سرداروں نے کیا کہا؟ سرداروں نے کہا کہ ہم قوت والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے، تم غور کر لو تم کیا حکم دیتی ہو. یعنی دونوں آپشن دے دیے گئے. اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ کی رائے جنگ کی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاع ہیں، توانائی اور قوت والے ہیں، ہمارے پاس بھی کثیر فوجیں ہیں اور جنگ آزما بھی ہیں. رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں ہے، تم خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہو، بہرحال آپ جو کہیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے. جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کیا کہا یہ بھی قرآن میں موجود ہے. چنانچہ پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر
33 and 34 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کہ کیا حکم دیتی ہے۔ بولی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا کہ اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے۔ اس بات میں ملکہ کی دانائی جھلکتی تھی۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ وہ قاصد کو کیا جواب دیتے ہیں۔ اور تحائف بھیجنے سے اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے، اور اس کے علاوہ کسی اور بات پر راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ بہت سارا مال و دولت، کثیر تحفے بھجوائے۔ اب جب یہاں سے تحفے روانہ ہوئے تو ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ جب بلقیس کا قاصد تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو جو آپ نے فرمایا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آئیے پھر قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 36 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ یعنی اب اس آیت کے تحت علماء لکھتے ہیں یعنی تم فخر کرنے والے لوگ ہو، مال دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کثیر مال عطا فرمایا، اتنی کثیر چیزیں عطا فرمائی ہیں، اتنا اوروں کو نہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت سے بھی مشرف فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب یہ جوابی پیغام پہنچتا ہے تو اب بلقیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے آپ کی طرف روانہ ہوئی۔ اب جب بلقیس راستے میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو ایک زبردست یوں سمجھیے کہ آپشن دیا، یا یوں کہیے کہ ایک آرڈر دیا یا سوال کیا، اور ون آف دا امیزنگ کوسچن، قرآن میں یہ واقعہ جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا سوال تھا آئیے سنتے ہیں۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ یہاں تخت منگوانے سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے معجزہ دکھا دیں تاکہ اس پر آپ کی نبوت کی حقانیت ظاہر ہو جائے کہ معجزہ نبی کی صداقت پر دلیل ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی حیت و صورت بھی بدل دیں اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائے کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے نہیں۔ حضرت سلیمان کی بات سن کر ایک بڑے طاقتور خبیث جن نے کیا عرض کی یہ بھی سنیے۔ پارہ 19 ہے سورہ نمل آیت نمبر 39۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین۔ ایک بڑا خبیث جن بولا
کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ نے کیا عرض کی؟ سبحان اللہ، ذرا سنیے، قرآن ہی کی زبانی سنتے ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 40۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ اس تخت کو لانے والے ہوگے، سب سے جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ چنانچہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت وہ تخت حضرت سلیمان کے سامنے نمودار ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو کیا فرمایا؟ یہ بھی قرآن میں موجود ہے، پارہ 19 ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ سبحان اللہ، ہوا کیا؟ پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل دور اور بہت بڑے تخت کو حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دینا حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت ہے۔ اور اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اولیاء کرام سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن کا واقعہ ہے، اور یہ کرامتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ بہت سارے مسکنسیپشن جو ہیں، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوا؟ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ تخت کی شکل و صورت تبدیل کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنا تخت پہچان پاتی ہیں یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے پاس آئیں تو اس وقت تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ تو وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی نبوت کے صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے۔ ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ مسلمان ہو گئیں، اور مسلمان ہونے سے پہلے یاد رہے ملکہ بلقیس جو ہے وہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اب جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آپ کے آستانے پر داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ کمال کی بات سنیے گا۔ وہ صحن جو تھا جس میں ملکہ بلقیس داخل ہوئی وہ شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھی۔ جب ملکہ نے صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی گہرا پانی ہے، تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کیا تاکہ پانی میں چل کر وہ آئے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ہے اور ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپائیں۔ یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب بھی ہوا، اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان کا ملک اور حکومت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا۔ حضرت سلیمان نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اور سبحان اللہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ پلک کے جھپکنے سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، بظاہر دیکھیں تو سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے، مگر اتنا بڑا تخت ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے آنا، یہ حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کی کرامت ہے۔ تو اولیاء کرام کی کرامات، اور پھر
جو نبی پاک کے ساتھی ہوں، یعنی صحابہ کرام کا مرتبہ کیسا ہوگا، تو قرآن پاک کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا حضرت سلیمان علیہ السلام کا عاجزی اور انکساری اور نیکی کی دعوت کا انداز کیا تھا، وہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا۔ کاش ہم بھی اسلام کی دعوت دینے والے، سنتوں کی دعوت دینے والے اور نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ ناظرین، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی حیرت انگیز اور بڑا ہی باکمال ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کو پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد کی وفات کا وقت قریب آ گیا، تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، میری وفات جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ہو جائے۔ ان کا دعویٰ تھا جنات کا کہ ہمیں علم غیب ہے۔ پھر آپ محراب میں داخل ہوئے، حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات بدستور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان زندہ ہیں اور ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ عرصہ دراز تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حال میں کھڑے رہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہ بار بار دیکھتے کہ آپ طویل مدت تک عبادت کرتے رہے ہیں، تو اب شاید یہ وہی وقت ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ایک طویل وقت کے بعد اپنی خدمات وہ کرتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو عصا تھا جس سے آپ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، اس کو دیمک نے کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے قائم تھا وہ زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا، تب جنوں پر حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان کی وفات سے آگاہ ہو جاتے، اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے، بلکہ آپ کی وفات کے اگلے منٹ ہی اپنی مشقت والے کاموں سے بھاگ جاتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور انبیاء کے اجسام کو سبحان اللہ، آج کسی کی اگر میت چند گھنٹوں رکھ دی جائے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، فوراً دفنانے کا کہا جاتا ہے، اور عرصہ دراز تک اللہ کے نبی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں اور جنات سمجھ رہے ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ سبحان اللہ! یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر کروائی ہے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے، اور یہ قرآن پاک میں آپ نے سنا جا بجا موجود ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سلسلے میں وقت کافی ہو گیا ہے، ہمارے سیگمنٹ تعارف قرآن کا وقت نہیں بچا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو بھی شامل کریں گے۔ رب کریم قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔